پڑھائی سے مجھے شوق تھا اینڈ آئی واز ویری گڈ ان میتھمیٹکس اور فزکس. تو میں جو ہے میرے بورڈ میں بھی میں نے میتھس میں ٹاپ کیا تھا. تو میرے ٹیچر چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ میں جاؤں, لیکن میرے فادر وانٹڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر. آپ کیڈٹ کالج میں بھی رہے تھے جی, تو وہ تجربہ آپ کا کیسا تھا؟ کیڈٹ کالج کا جو ہے دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف مائی ٹریننگ بیسیکلی. ہاں, انڈیپینڈنٹ ہاسٹل میں ویری ینگ ایج میں, چھوٹی عمر میں, اور اکیلے ٹریول کرنا آنا جانا تو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا. آئی لرنڈ اے لاٹ. امریکہ آپ موو ہوئے تب آپ نے کس فیلڈ کا انتخاب کیا؟ انفیکشیس ڈیزیزز میں آپ نے کرنا چاہا, یہ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی بالکل بھی نہیں تھی. تو میں جب یہاں آیا تھا پاکستان میں, تو ہم صرف 3 ہی تھے, ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں اور ایک میں اسلام آباد سے شروع کیا تھا. تو انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی پاکستان میں انفیکشن تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کارڈیولوجسٹ ہے, گیسٹرنٹرولوجسٹ ہے, نیورولوجسٹ ہے, لیکن انفیکشس ڈیزیز کا کانسیپٹ نہیں تھا اس سائڈ پہ. تو پھر میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ ٹیک دس اسپیشلٹی ہے. بہت محنت انوالو تھی اس میں نے اور جابس بھی کیے ہیں اپنے آپ کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی برڈن آن مائی فیملی اور مائی فادر. تو میں چاہتا تھا کہ میں خود کماؤں, خود اپنی فیسیں دوں, خود وہ کروں. آئی تھنک آئی واز دا ینگسٹ انویسٹر اس وقت. جو ریزیڈنسی پروگرام میں تھا, جس نے شفا جوائن کیا, ان کے ساتھ ایز این انویسٹر. امریکہ کی اتنی خوبصورت لائف, آسائشیں, اور وہ سب چھوڑ کے آپ نے یہی کیوں سوچا کہ آپ پاکستان واپس جائیں؟ اور مجھے بس شروع سے وہ تھا کہ میں پاکستان واپس آؤں گا. میرے پیرنٹس یہاں پہ تھے اینڈ آئی وانٹڈ ٹو لیو ود مائی پیرنٹس. ان کے ساتھ رہوں, اور وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں اور وہ بوڑھے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے بچے نہ ہوں. تو میرا شروع سے یہ پلان تھا. مجھے اپنے ملک سے اس وقت بہت ہی وہ تھا کہ آئی گو بیک, اینڈ میں بھی مجھے کوئی $1 ملین گھنٹے کا بھی دے تو شاید میں امریکہ نہ جاؤں. قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے ہے؟ میں چاہتا تھا کہ میں ایک ہاسپٹل بناؤں جو بغیر کسی لون کے ہو. ایک نیا فائنینشیل ماڈل جو ہے وہ میں نے دیا ہے. یہ ہاسپٹل بنا کے اربوں کے ملینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل, لیکن بغیر کسی لون کے 100% ایکوٹی کے بنایا ہے ود اے نیو فائنینشیل ماڈل. اٹ از آلموسٹ لائک انہرڈ آف کہ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں یا ڈیولپنگ کنٹری میں اتنا بڑا پروجیکٹ بغیر فائنینسنگ کے ہو. یہ امپریشن بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے دنیا کو کہ ہم لوگ جو ہے نا پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے اور یہ کر لیں گے. نہیں, ہم پیسے امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ جو ہے ہماری عزت ہے, جو بھی ہے ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. پر دیر آر پیپل ان دس کنٹری جو بڑی سنسیئرلی کام کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں ملک ترقی کرے, اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور آپ نے ان کے لیے کافی امداد بھی کی تھی, اور ان میں سے بہت سے ہیں جو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خرچہ اٹھاؤں گا, ایک بندے کا خرچہ اٹھانا بھی اٹس اے بگ ڈیل. دیکھیے, میں چیریٹی پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. میری پوری لائف جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو آئی واز بیسٹ سوشل ورکر آف دا میڈیکل کالج فار 2 consecutive years. میں جب بھی کسی کو اسپتال میں خون کی ضرورت پڑتی تو اپنا دے دیتا تھا, یا لوگوں سے ریکویسٹ کر کے ڈونر لے آتا تھا. تو تقریباً 1 سال میں 500 بوٹلز میں نے جو ہے ڈونیٹ کروائی تھی. تو میں بچپن سے مجھے وہ تھا, شوق تھا اس کو. میں بڑا بلیو کرتا ہوں اس پہ. جس دن ارتھ کوئک آیا تھا اس وقت میں نے یہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ ڈیزائن کر رہا تھا. زمین لی ہوئی تھی میں نے, لیکن ابھی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی تھی. تو ارتھ کوئک آیا اور دیکھا تو وہاں پوری تباہی ہوئی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہم بھی کوئی رول پلے کرتے ہیں. تو پھر میرے ساتھ جو تھوڑا بہت 2-3 بندوں کا سٹاف تھا, تو پھر ہم یہ ٹینٹ اور رضائیاں تلائیاں یہ سارے پھر ٹرکس وغیرہ یہاں سے میں لے جاتا. سب کہہ رہے تھے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہو, ہاسپٹل بنا رہے ہو, تم اتنے ادھر کدھر انوالو ہو گئے ہو. تو بس میرا دل تھا کہ آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو ٹوک واٹر ٹو مظفر آباد. دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو تو وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہے, وہ سب سے خوش قسمت ہے جس کے پاس دین بھی ہے اور جس کے پاس دنیا بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ چیریٹی کرتے ہیں. تو ریممبر, چیریٹی کے لیے صرف پیسے ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جا کے خون دے سکتے ہیں, کسی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کر سکتے ہو, کسی کو ایک اسمائل دے سکتے ہو, کسی جگہ پہ آپ کے پاس پوزیشن ہے, اتھارٹی ہے, آپ جاب دیتے ہو میرٹ پہ کسی یا کسی غریب کی ہیلپ کر دو. تو ہیلپ کی بہت ساری قسمیں ہیں چیریٹی کی. چیریٹی تو آپ کئی چیزوں سے دے سکتے ہو, اس کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. آج اتنا بڑا ہاسپٹل بنا لیا میں نے, اللہ کا شکر ہے. میں نے اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا کالج یونیورسٹی بنائی ہے, ہیلپ کی ہے اس میں. تو مجھے پتہ ہے کہ جو یہ خوشی ہے وہ کہیں کوئی پیسے سے, پیسہ آپ کو کمفرٹ دے سکتا ہے, اچھی گاڑی, اچھا گھر, اچھا صوفہ, لیکن خوشی جو ہے نا وہ آپ کو وہ چیریٹی سے آئے گی.